گلگت بلتستان کے میدان میں کھلاڑیوں کی شاندار بیٹنگ. تحریک انصاف 23 میں سے 9 نشستوں پر کامیاب. پیپلز پارٹی 4, نون لیگ 2 اور MWM کے حصے میں 1 سیٹ آئی. 7 حلقوں میں آزاد امیدوار فاتح. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج. گلگت بلتستان میں بڑے بڑے پہلوانوں کا دھڑن تختہ. پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ کو شکست. نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان بھی ہار گئے. جی پی نوس کردو سے اسپیکر فدا محمد ناشاد کو آزاد امیدوار کے ہاتھوں مات. گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر 2 نشستوں پر کامیاب. امجد حسین GB1 گلگت اور GB4 نگر سے جیتے. قسمت آزمانے والی 4 خواتین امیدوار ناکام. گلگت بلتستان الیکشن تحریک انصاف کے نام. کارکن پارٹی پرچم تھامے باہر نکل آئے. کھلاڑیوں کا دل کھول کر جشن. ہوائی فائرنگ، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور نعرے بازی. سب سے پہلا جو ہے وہ حتمی نتیجہ دنیا نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے. اس نتیجے کے مطابق آپ کو بتائیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے یہ، جس میں GB11 کرمنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آ گئے ہیں. انہوں نے 5872 ووٹ لیے ہیں. سید امجد زیدی GB11 کرمنگ سے کامیاب ہوئے ہیں. دنیا نیوز سب سے پہلے سب سے تیز. گلگت بلتستان الیکشن میں بروقت اور مستند رزلٹ دینے کا اعزاز برقرار. فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ ناظرین تک پہنچایا. تمام 23 حلقوں کے نتائج سے بھی سب سے پہلے آگاہ کیا. گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق تمام 23 حلقوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج دنیا نیوز کو موصول ہوئے اور یہ تمام نتائج دنیا نیوز اپنے ناظرین تک سب سے پہلے پہنچا رہا ہے. تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے. 23 میں سے 9 نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو گئے. آزاد امیدواروں کی بات کریں تو آزاد امیدواروں نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں. پیپلز پارٹی نے 4, نون لیگ نے 2 اور MWM کی 1 نشست ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے نواز اور مریم کا ریاست اور اداروں کے خلاف بیانیہ مسترد کر دیا. نون لیگ کے لیے ایک بڑی نہ ہے. نون لیگ اینڈ کمپنی اب تو ووٹ کو عزت دو. فواد چوہدری کا ٹویٹ. گلگت بلتستان میں بدترین شکست کے بعد PDM کا بوریا بستر لپیٹنے کے لیے رضاکار درکار. اپوزیشن کا بیانیہ دفن کرنے کے لیے بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کا طنز. گلگت بلتستان میں کامیابی پر PTI امیدواروں کو مبارکباد. چوروں اور لٹیروں کی منفی سیاست کا دھڑن تختہ. عوام نے بے مقصد احتجاج کرنے والوں کو آئینہ دکھا دیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. کورونا کی دوسری لہر. مزید 19 افراد جان سے گئے. اب تک 7160 اموات. 2128 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. ملک بھر میں 3,59,032 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 28,048 تک پہنچ گئی. تعلیمی اداروں میں کورونا کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار. وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزارت تعلیم کا اجلاس آج شیڈیول. سردیوں کی چھٹیوں سے متعلق اہم فیصلے متوقع. عوام کے لیے کچھ ریلیف. پیٹرول ₹1.71 سستا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.79 فی لیٹر کمی. 15 روز کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاع. شانگلہ میں شدید برفباری سے مشکلات. سوات بشام شاہراہ سمیت اکثر رابطہ سڑکیں بند. سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں. شوگران اور ناران میں بھی ریکارڈ برفباری. سیاحوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زید ملک اور میں ہوں مریم ذیشان. اس بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی فضا جمال بھی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. حاضر ہوں گے ٹریک کے بعد.
آغاز میں آپ کو بتائیں تمام 23 حلقوں کے مکمل نتائج صرف دنیا نیوز پر۔ گلگت بلتستان میں انتخابات جہاں پر تحریک انصاف نے میدان مار لیا اور 23 میں سے 9 نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ آزاد امیدواروں نے بھی 7 نشستیں حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے 4، نون لیگ نے 2، جبکہ MWM نے 1 نشست حاصل کی ہے۔ اس الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ جی ہاں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کانٹے کا مقابلہ تھا۔ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بھرپور انتخابی مہم چلائی اور نتائج سامنے آئے تو تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ 23 میں سے 9 نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدواروں نے 7 نشستیں حاصل کی۔ پیپلز پارٹی 4 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ نون لیگ کے حصے میں 2 نشستیں آئیں، MWM کی 1 نشست۔ تمام 23 حلقوں کے مکمل نتائج دنیا نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا تاریخی انتخاب تھا جو کہ اس بار غیر معمولی دکھائی دیا، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے غیر معمولی دلچسپی دکھائی گئی۔ بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی، نہ صرف تحریک انصاف کی جانب سے بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی بھرپور انتخابی مہم چلاتی دکھائی تھیں۔ تو گلگت بلتستان انتخابات PTI کے نام رہے۔ جیت پر کھلاڑیوں نے جشن منایا، بھنگڑے لگائے اور نعرے بھی لگائے۔ تحریک انصاف نے میدان مار لیا، 23 میں سے 9 نشستیں حاصل کی، 7 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی 4 اور نواز لیگ کے حصے میں 2 نشستیں آئیں۔ تیر چلانا شیر دھاڑا، بلے نے میدان مارا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے حکمرانی کے لیے تحریک انصاف کو چن لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے GBA 6 ہنزا سے عبید اللہ بیگ، GBA 7 سکردو سے راجہ زکریا، GBA 11 کھرمنگ سے امجد زیدی کامیاب قرار پائے۔ GBA 12 شگر سے راجہ اعظم اور GBA 13 استور سے خالد خورشید فتح یاب ٹھہرے۔ GBA 14 استور سے شمس الحق، GBA 17 دیامر سے حیدر خان، GBA 18 دیامر سے حاجی گلبر خان، جبکہ GBA 20 غزر سے نذیر احمد کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ آزاد امیدواروں نے جیت کا بیگل بجا دیا۔ GBA 5 نگر سے جاوید منوا، GBA 9 سکردو سے وزیر محمد سلیم، 10 سکردو سے راجہ ناصر علی اور GBA 15 دیامر سے حاجی شاہ بیگ نے کامیابی سمیٹی۔ GBA 19 غزر سے وزیر نواز خان ناجی، GBA 22 گھانچے سے مشتاق حسین اور 23 گھانچے سے حاجی عبدالحمید جیت گئے۔ پیپلز پارٹی نے 4 حلقوں سے کامیابی سمیٹی۔ امجد حسین GBA 1 گلگت اور GBA 4 نگر سے کامیاب ہوئے۔ GBA 2 گلگت سے جمیل احمد جیتے، GBA 24 گھانچے سے محمد اسماعیل کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون صرف 2 سیٹیں حاصل کر سکی، جن میں GBA 16 دیامر سے انجینئر محمد انور اور GBA 21 غزر سے غلام محمد کامیاب ہوئے۔ GBA 8 سکردو سے MWM کے محمد کاظم نے فتح سمیٹی۔ تمام 23 حلقوں کے مکمل نتائج کے بعد پارٹی پوزیشن اس طرح ہے: پاکستان تحریک انصاف کی 9 نشستیں، آزاد امیدواروں نے 7 سیٹیں حاصل کی، پیپلز پارٹی 4، نون لیگ کی 2، جبکہ MWM کے حصے میں 1 نشست آئی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ عوام نے 2 سابق وزرائے اعلیٰ اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کو مسترد کر دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے سب اندازے غلط ثابت کر دیے۔ GBA 7 سکردو 1 سے PTI کے راجہ زکریا مقپون نے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کا برج الٹایا۔ GBA 2 گلگت سے پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے مسلم لیگ نواز کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان کو شکست سے دوچار کیا۔ GBA 9 سکردو 3 سے آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم نے تحریک انصاف کے امیدوار اور اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی فدا محمد ناشاد کو شکست دی۔ وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کی بھی ایک نہ چلی۔ GBA 22 گھانچے 1 سے PTI میں شامل ہونے والے نواز لیگ کے سابق صوبائی وزیر ابراہیم سنائی نے آزاد امیدوار مشتاق حسین کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکھا۔ GBA 10 سکردو سے سیاست کے پرانے کھلاڑی اور تحریک انصاف میں شامل ہونے والے وزیر حسن کو آزاد امیدوار ناصر علی نے ہرایا۔
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीटीआई फातेह करार पाई। उस्मान बुज़दार ने मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबित हो गया अवाम मुखलिस क़यादत के साथ है। वाज़े हो गया तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। जी हां, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीटीआई की फतह पर मुबारकबाद दी है। लियाकत अंसारी से तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत, बताइएगा वज़ीर आला का क्या कहना था? वो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि साबिक अदवार में कौमी वसाइल की लूट मार करने वालों की मनफी सियासत जो है वो दफन हो गई है। चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत का धड़न तख्ता हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी बेमकसद एहतजाज करने वालों को आईना दिखाया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने लूटी हुई दौलत बचाने के लिए अपोजिशन के गठजोड़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि इंतखाबात के नताइज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत और रियासती पॉलिसियों पर जो है वो भरपूर एतमाद का इजहार और साबित हो गया कि अवाम शफाफ और खिदमत करने वाली मुखलिस क़यादत के साथ हैं। वाज़े हो गया कि तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन जमात है और इसकी कारकर्दगी की बदौलत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में हमें जो है वो सुरखरू किया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।